بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان نے بڑی اہم گفتگو کی ہے اخبار نویسوں سے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بات تو وہ کرنا چاہتے ہیں مگر ایسا لگتا ہے کہ تمام حجت کے طور پہ کرنا چاہتے ہیں، اور لیکن وہ دراصل ایجیٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر سکیں حکومت کے ساتھ۔ جسٹس گور صاحب نے کہا ہے، جو چیئرمین ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے، کہ یہ امید ہے کہ عید کے بعد مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مشترکہ جلسہ ہو سکتا ہے یا مشترکہ پریس کانفرنس ہو سکتی ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ وہ احتجاج میں باہمی تعاون ہو سکتا ہے۔ احتجاج تو ظاہر ہے وہ کر ہی رہے ہیں۔ اسلام آباد کے چیف جسٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن نے جو الیکشن ٹریبونل اسلام آباد کی 3 سیٹوں کے بارے میں بدلنے کا فیصلہ کیا تھا، اسے روک دیا ہے، اس پہ عمل درآمد۔ اسی طرح لاہور ہائی کورٹ نے حد تک عزت کا جو قانون ابھی منظور کیا گیا تھا، اس کی 3 شقوں پر عمل درآمد روک دیا۔ نبیل گبول کا کہنا یہ ہے کہ چند دن کی مہمان ہے حکومت، یہ پیپل پارٹی کے جو لیڈر نبیل گبول، کراچی سے جن کا تعلق ہے، اور بڑا ہی اگر نرم ترین لفظ بھی استعمال کیا جائے تو بڑی بے اعتنائی اور بڑی بے رخی کے ساتھ نریندر مودی نے نواز شریف صاحب کے میسیج کا جواب دیا ہے، اور اس میں اشارتاً پاکستان کو دہشت گردی کا ذمہ دار قرار دیا ہے اور خطے میں بدامنی پیدا کریں گے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بار بار ان کی بارگاہ میں کیوں گھستے ہیں جا کے، ہیں جی۔ اور پچھلے دنوں بھی اس کا رویہ توہین آمیز تھا، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ ایک آدمی جو ہے وہ نیم پاگل ہے، ہٹلر کی طرح اور مسولینی کی طرح، اور وہ نفرت بیچتا ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف۔ یہ بار بار اس کی بارگاہ میں کیوں حاضر ہوتے ہیں اور اتنے مؤدبانہ کیوں حاضر ہوتے ہیں؟ یہ بات نواز شریف صاحب نے، ایسے شہباز شریف نے میسیج بھیجا تو ٹھیک ہے، وہ قابل فہم ہے، وزیر اعظم ہے، انہوں نے میسیج بھیجا تو انہوں نے جوابی میسیج بھیج دیا۔ لیکن نواز شریف وہ کیا سوجی تھی؟ اور یہ بات بالکل واضح ہو گئی قطعی طور پہ کہ قطعاً انڈیا انٹرسٹڈ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے میں، اور اگر کبھی کوئی ایسا پروسیس ہوا تو اس میں نواز شریف کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جو امیج بنا، پہلی بات یہ ایک سفاک قاتل ہے وہ، اور مطلب اس نے مسلمانوں کو کتے کے پلے سے تشبیہ دی تھی، جو لوگ قتل ہوئے تھے الہ آباد میں، کہ کتے کا پلہ بھی گاڑی کے نیچے آ جائے، اور وہ یہ کہ وہ یہ لوگوں ہندوؤں کو ڈرایا کہ مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے گا، تمہارے منگل سوتر چھین لے گا، جو علامت ہوتی ہے ہندو مت کی، ایک علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، اور یعنی سوائے نفرت کے جس آدمی کو کوئی اثاثہ نہیں ہے، اور جس کی آرزو یہ پاکستان کو ختم کر دیا جائے یا کم از کم اسے تباہ کر دیا جائے، ہمیشہ جو تمسخر رہتا ہے، اس کے ساتھ اتنے مؤدب کیوں ہیں شریف بردرز؟ ان کا کیا نفسیاتی مسئلہ ہے؟ ان کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ عمران خان ایک طرف تو احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں، دوسری طرف اپنی پارٹی کو بات چیت کی اجازت انہوں نے دے دی ہے۔ اسلام آباد کے 3 حلقوں کے بارے میں الیکشن کمیشن نے جو نئے ٹریبونل قائم کیے تھے، میں نے عرض کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے، جسٹس عامر فاروق صاحب نے پرانے ٹریبونل کو تبدیل کرنے پر اس پہ برہمی کا اظہار کیا ہے۔ جسٹس صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو اگر اعتراض تھا تو اسے سپریم کورٹ میں جانا چاہیے، لیکن الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمیشنر صاحب تو وائسرائے کی طرح ایکٹ کرتے ہیں، ایک چیف الیکشن کمیشنر صاحب اور ایک اپنا محسن نقوی صاحب۔ ایک معروف اخبار نویس کا جو عدالتی رپورٹنگ کرنے والے اخبار نویس ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں، جن کے بہت سے اندازے درست ہوتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جس دن جسٹس طارق جہانگیری نے ریمارکس دیے کہ ضرورت پڑنے پر بیرون ملک سے فرانزک کرایا جا سکتا ہے ان 3 حلقوں کا، اسلام آباد کے 46، 47 اور 48، تو اسی دن چیزیں بدلنے لگیں۔ وہ آپ کو پتہ ہے حاضر ہی نہیں ہو رہے تھے،
نہ آ رہے تھے امیدوار اور نہ ریٹرننگ افسر آ رہے تھے، ان پہ جرمانہ بھی ہوا، انہیں تنبیہ بھی کی گئی۔ اب فرانسک آڈٹ پہ کیا اعتراض ہے جی؟ اور الیکشن کمیشن ان کی مدد کو کیوں پہنچتا ہے؟ مطلب یہ تہیہ کیا ہوا ہے ناانصافی کا کہ کہیں انصاف ہونے دینا نہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ 3 سیٹیں جو ہیں، یہ یعنی تمام اخبار نویس، قانون دان، ان کی اکثریت بہت عظیم اکثریت متفق ہے کہ یہ تو سیٹیں جو ہیں یہ ان کو مل سکتی ہی نہیں ہے، کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ مطلب فرض کیجئے الیکشن کمیشن بھی دے دے، اب 17 سیٹوں والی حکومت بھی تو اس نے بنوائی دی نا، تو سپریم کورٹ میں جائے گا معاملہ، اور بات چیت اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، عجیب و غریب معاملہ ہے۔ تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ ایک دفعہ ہو گیا، عدالتیں اب یہ وہ عدالتیں تو نہیں رہی ہیں، اب بھی کوئی بہت تیزی کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، اور نچلی عدالتوں کی حالت تو بہت ہی بری ہے۔ خیر مجسٹریسی تو کوئی 50 برس پہلے ہی کرپٹ ہو چکی تھی، لیکن نچلی عدالتوں کی حالت کوئی اچھی تو نہیں ہے۔ مقدمہ سن لیا پورے کا پورا عدت کیس کا، اور جج صاحب نے کہہ دیا میں فیصلہ نہیں دیتا، اب کوئی دوبارہ اس کو کرے، دوبارہ سماعت کرے کوئی دوسرا جج۔ لیکن بہرحال اب یہ وہ عدلیہ تو نہیں رہی، اور اگر یہ 47 اور 45 والا باب کھل گیا تو یہ تو پورا نظام ہی دھڑام سے گر پڑے گا۔ یہ تو فارم 45 اور 47 پہ کھڑا ہوا نا، اس پہ ایک محکم فیصلہ آ جائے جسے سپریم کورٹ برقرار رکھ سکے، یعنی فیصلہ اس سلیقے سے ایسے مضبوط دلائل کے ساتھ اگر لکھا جائے جس کا وہ مستحق ہے، تو یہ تو دھڑام سے گر پڑے گا۔ اسی لیے وہ یہ کہا گیا ہے کہ بھائی یہ حکومت جو ہے یہ بیچاری کتنے دن اپنا کرے گی۔ تو جسٹس عمر فاروق صاحب نے کہا کہ اعتراض تھا تو جاتے سپریم کورٹ میں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جج صاحب پر اگر اعتراض ہے تو جانبداری ان کی ثابت کرنی ہوگی، ورنہ توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ یہ وہی جسٹس عمر فاروق صاحب ہیں جن سے کوئی توقع نہیں رکھتی تھی پی ٹی آئی، ہاں جی، لیکن جب ماحول بدل جاتا ہے تو دل بدل جاتے ہیں، اور جب دل بدل جاتے ہیں تو دنیا بدل جاتی ہے، چیزیں اس طرح نہیں رہ سکتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ہی کے 2 رکنی بینچ نے آج عمران ریاض کو حج پر جانے کی اجازت دے دی، انہیں پابند کیا ویسے کہ وہ حج کے بعد اپنا 8 جولائی کو واپس آئیں اور عدالت میں پیش ہوں۔ 5 بار حکومت نے روکا عمران ریاض کو حج پر جانے سے۔ حج پر جانے سے کیوں روک رہے ہیں؟ یعنی ایسا انتقام سوار ہے، اور ایسا ان کا خیال ہے، خوف کا جو ہتھیار بے معنی ہو چکا۔ اب فائر وائر لگا کے دیکھ لیں، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے احتجاج کوئی نئی شکل اختیار کرے گا، یہ تھوڑی ہوگا کہ احتجاج ختم ہو جائے۔ آنکھ میچو گے تو کانوں سے درائے گا حسن، حسن کو دیوار و در سے واسطہ کوئی نہیں۔ شاید یہ میں نے ٹھیک بالکل نہ پڑھا ہو، ڈاکٹر خورشید رضوی کے شعر ہے۔ جب لوگ تنگ آ جاتے ہیں تو وہ بتیرے راستے تلاش کر لیتے ہیں۔ 40 ارب روپے کی فائر وال خرید رہے ہیں، اگر 40 ارب روپے آئی ٹی پہ لگا دیے جائیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ لگا دیے جائیں، تو 2-3 سال میں اگر صحیح ٹریننگ ہو، اچھے اساتذہ کا انتخاب کیا جائے، اس کی مانیٹرنگ ٹھیک ہو، تو 4-5 بلین آئی ٹی سے ارن کر رہا ہوگا پاکستان۔ لیکن خوفزدہ لوگ اپنی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان پر رحم کرے۔ سرگودا جیل سے 13 ماہ کے بعد، وہ عمران خان والی گفتگو پہ میں آتا ہوں جو بہت اہم ہے، لیکن یہ دوسری خبریں بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں۔ 9 مئی سے متعلق جو لوگ میاں والی میں گرفتار کیے گئے تھے اور جو پچھلے دن رہا کر دیے گئے تھے، ان میں سے بعض کو پولیس نے دوبارہ گرفتار کر لیا، اور صنم جاوید اور عالیہ حمزہ اور ان کے خاندانوں پہ تو یلغار ظاہر ہے جاری ہی ہے۔ خاور مانیکا صاحب کو فول پروف سیکورٹی فراہم کی گئی ہے، ظاہر ہے بہت بڑے، یہ بھی بڑے اہم آدمی ہیں، آج وہ پولیس اہلکاروں کے ساتھ ہے۔ اڈیالہ جیل میں اخبار نویسوں سے عمران خان نے جو گفتگو کی، انہوں نے کہا تیاری کریں، پورے ملک میں احتجاج ہوگا۔ بیرسٹر گوہر نے بعد میں بتایا کہ خان صاحب نے پارٹی کو ایجیٹیشن کی تیاری کا حکم دیا ہے۔ اخبار نویسوں سے عمران خان نے کہا سب فریق مجھے خاموش کرانے پر تلے ہوئے ہیں، اس لیے کہ دھاندلی پہ پردہ ڈال دیا جائے، سچائی کو چھپا لیا جائے۔ چیف الیکشن کمیشنر نے دھاندلی کرائی، اب اسی سے کہہ رہے ہیں ہمیں رجوع کرنے کے لیے۔
الیکشن کا انہوں نے کہا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے، اور پھر وہ محسن نقوی وائسرائے، اندر وائسرائے، محسن نقوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جو ہے ضروری ہے کہ اس آدمی کا پوسٹ مارٹم ہو، وہ الیکشن کرانے میں ناکام رہے، اور وہ سفارش پر تقرری کی سب سے بڑی مثال ہے۔ سفارشی، ویسے انہوں نے کہا سفارشی، سب سے بڑے سفارشی، مراد سفارش پر تقرری کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ان صاحب کی کیا خدمت؟ انہوں نے پوچھا کہ جو عنایات اس آدمی پہ ہو رہی ہیں، جو کرکٹ ٹیم اس کو دے دی ہے، جو حشر اس نے کیا ہے، اور اب وہ کہہ رہا ہے اس ٹیم کی سرجری ہوگی، بٹ ٹیم تو آپ نے بنائی، اور وہ وہاب صاحب جو ہیں ان کو وزیر بنا دیا، چیف سلیکٹر بنا دیا، مینیجر بنا دیا، سارے اختیارات دے دیے۔ عجیب ہے، یہ ملک ہے، یہ کوئی چراگاہ ہے، یہ کیا ہے؟ جن لوگوں نے محسن نقوی کا تقرر کیا ہے، حیرت ہے ان کی دانش پر۔ ہاں جی بھائی، اس کا کرکٹ سے اس کا واسطہ کیا ہے؟ 5-7 برس سے کرکٹ برباد ہو رہی ہے، وہ نجم سیٹھی کو لگا دیا، فلاں وقاص صاحب کو لگا دیا، فلاں کو لگا دیا۔ وہ بھائی کو ایک پروفیشنل آدمی کو لگائیں جو کرکٹ کو سمجھتا ہو۔ رویش راجا نے اخراجات 20% کر دیے تھے، اور ٹیم بھی بہتر تھی، اور کامیابیاں بھی حاصل ہو رہی تھی۔ خیر، عمران خان نے کہا کہ آئی جی جیل خانہ جات اور ڈیاڑلہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نون لیگ کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے، یعنی قانونی کارروائی کریں گے، اور جیل میں موجود کرنل صاحب کے خلاف بھی۔ مجھے میرے وکلاء، پارٹی لیڈروں اور خاندان کے لوگوں سے آزادی کے ساتھ ملنے نہیں دیا جاتا۔ 30 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے، اس میں بھی بعض اوقات رکاوٹ ڈالی جاتی ہے۔ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے لیے گھر سے کھانا آتا تھا، اور میرے لیے ایک قیدی کھانا پکاتا ہے۔ اس میں سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ اپنے پیسوں سے وہ کھانا پکواتا ہے، اور کہتے ہیں جی اس پہ لاکھوں روپے خرچ، 1.5 لاکھ ان کا خرچ نہیں ہو رہا۔ یہ ایسی افسوسناک پہلو ہے معاملے کا، ایسا کھلا جھوٹ بولتے ہیں جو چھپ سکتا ہی نہیں ہے۔ پورے پنجاب میں ہمارے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، پوری قوم کو مینڈیٹ کی چوری اور فسطائیت خلاف بھرپور احتجاج کرنا چاہیے۔ کہا کہ پارٹی رہنماؤں کو، بھائی جو جسٹ اپنا گور صاحب نے کہا، بیرسٹر صاحب نے، پوری قوم کو میں نے پارٹی رہنماؤں کو آخری بار پیغام دیا کہ پوری قوم کو تیار کریں احتجاج کے لیے۔ میڈیا کے خلاف جاری کریک ڈاؤن پہ بھی انہوں نے بات کی کہ دھونس اور دھمکیاں اور ہے خوفزدہ کرنے کی کوشش ہے، اور آزادی اظہار پہ کھلا حملہ ہے۔ عمران ریاض کو اغوا کیا گیا، مہینوں تک اسے ٹارچر کیا گیا۔ صدیق جان، سمیع ابراہیم، عارف حمید بھٹی جیسے صحافی مستقل طور پر دباؤ کا شکار۔ دباؤ کا کیا شکار ہیں جی؟ دباؤ کا لفظ تو بڑا کمزور ہے۔ 2 برس سے میڈیا کی زبان بندی اور صحافیوں کو جبر و عتاب کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ارشد شریف کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دے کر ملک سے باہر جانے پر ترک وطن پہ مجبور کیا گیا، اور پھر کینیا میں نہایت شفاقی سے قتل کر دیا گیا۔ میڈیا پر دباؤ اس لیے ہے کہ سچ کو چھپایا جائے۔ ویسے انہوں نے کہا جھوٹ کو چھپایا جائے، سچ کو چھپایا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جو یہ جھوٹ جو بول رہے ہیں وہ کھلے نہیں، وہ تو کھل ہی گیا، اس میں کیا باقی بچا ہوا۔ جہاں کہیں ملک میں ہمارے کنونشن ہوتے ہیں، پارٹی کارکنوں کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں، جو لوگ کنونشن کرتے ہیں انہیں اٹھا لیا جاتا ہے، اغوا کر لیا جاتا ہے، مراد یہ۔ خیر، مقدمات بھی قائم ہوتے ہیں۔ 18 برس سے شبلی فراز ہے، گھر میں مقیم تھے، اس پہ اچانک دھاوا بول دیا۔ وہ تو خیر کل اس پہ بات ہو ہی سکی کہ ایک باڑ انہوں نے لگائی ہوئی ہے، ہزاروں گھروں میں ایسی باڑ لگائی گئی ان جگہوں پہ۔ انہوں نے کہا یہاں سور اندر داخل ہو جاتے ہیں، سانپ آ جاتے ہیں، ویران سا علاقہ ہے، اس کے لیے لگائی تھی۔ لیکن بہرحال جب مت ماری جائے حکومت کی۔ اقتصادی سروے جناب سامنے آ گیا ہے، اس کے چند بنیادی نکات میں آپ سے عرض کرتا ہوں تفصیل سے، تو اس میں بات کرنی چاہیے ماہرین کو۔ معاشی ترقی کا ہدف تھا 3.6%، 3.6%، حاصل ہوا ہے 2.38، 2.38%۔ صنعتی ترقی کا جو ہدف تھا وہ 4.4% تھا، اور حاصل ہوا ہے 1.21%۔ یہ وہی جناب صنعتی دنیا ہے جہاں 11% تک گروتھ ہوئی تھی عمران خان کے آخری برس میں،
اور ٹیکسٹائل کے لیے ورکر نہیں ملتے تھے، جہاں اب کارخانے بیشتر بند پڑے ہیں اور باقی ہڑتال پہ جانے کی سوچ رہے ہیں۔ خدمات سروسز کے شعبے میں 4.1% کا ہدف تھا، 1.21%۔ مہنگائی میں 26% اضافہ ہے۔ بڑی صنعتوں کی پیداوار میں کمی ہے۔ ٹیکسٹائل کی پیداوار اور برآمدات میں کمی ہے۔ غذائی اشیاء کی مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹرانسپورٹ مہنگی ہوئی ہے۔ روپے کی قدر میں کمی ہوئی ہے۔ غیر ملکی قرضے بڑھ کر 130.4 ارب ڈالر ہو گئے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس نظام کو، اس جعلی نظام کو صرف اندرون ملک سے خطرہ نہیں ہے، باہر سے بھی، امریکہ سے بھی کوئی سپورٹ نہیں ملی۔ ان کا خیال تھا امریکہ سپورٹ کرے گا، عرب سپورٹ کریں گے اور بس شعبدہ ہو جائے گا۔ یہ جب آدمی خود فریبی کا شکار ہوتا ہے، جس سپورٹ کی انہیں امید تھی امریکہ نے وہ سپورٹ، امریکہ میں تو اب کھلم کھلا یہ بات ہو رہی ہے، پاکستانی کمیونٹی سرگرم ہے کہ الیکشن میں بڑے پیمانے کی دھاندلی ہوئی ہے، اور جہاں کہیں کوئی میچ ہوتا ہے کرکٹ کا وہاں عمران خان کے حق میں نعرے لگتے ہیں۔ اب اس کا کیا کریں گے؟ فائر وال لگا لیں گے۔ فائر وال لگانے سے جب کوئی قوم کلوں میں پناہ لینے لگے، اس کا مطلب ہے ذہنی طور پہ شکست اس نے تسلیم کر لی۔ عرض کیا آپ سے کہ نریندر مودی نے ٹکا سا جواب دیا نواز شریف۔ پچھلے دن انہوں نے ریڈیکول کیا تھا اس کو کہ میں دیکھ آیا ہوں جو پاکستان کے پاس انتظامات اور یہ، اور انہوں نے، نواز شریف صاحب نے یہ انٹرپریٹیشن کی میری بڑی وہ عزت کرتے ہیں، یہ دیکھ لیجئے عزت۔ وہ اس پہ ویسے الگ سے تفصیل سے بات کرنی چاہیے، ان کو سوچتا پتہ نہیں کیا ہے جی۔ یہ امید ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی کہ نواز شریف صاحب پاک بھارت تعلقات بہتر بنانے میں کوئی کردار ادا۔ انڈیا چاہتا نہیں ہے تعلقات بہتر کرنا۔ وہ نواز شریف صاحب کو نظر نہیں آتا بلوچستان میں تخریب کاری کر رہے ہیں، وہ قبائلی پٹی میں کر رہے ہیں، ٹی ٹی پی کی مدد کر رہے ہیں، وہ وزیر اعظم رہے ہیں، ان کی معلومات ہیں، وہ بھاگتے ہیں اس کی طرف، یہ سمجھ میں نہیں آئی۔ عمران خان ایک طرف تو مذاکرات کی اجازت دے کے انہوں نے تاثر دیا کہ سیاسی طور پر مجھ میں لچک ہے، بات ہے، دوسری طرف احتجاج کی کال دے کر دباؤ انہوں نے بڑھا دیا حکومت پہ نفسیاتی دوبارہ۔ پھر عمران خان کو امید یہ ہے کہ بجٹ جو آئے گا اس میں غریب آدمی بڑا بوجھ پڑے گا، متوسط طبقے پہ بوجھ پڑے گا، اور مہنگائی اس حد تک چلی جائے گی کہ عام آدمی مجبور ہو جائے گا سڑکوں پہ آنے پہ، جیسے کہ لوگ آئے آزاد کشمیر میں۔ تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطہ جناب قائم ہے اور امید بندھی ہوئی ہے کہ اس میں بہرحال مولانا جو ہے وہ کوشش تو کر رہے ہیں، ان کو مشورہ دیا جا رہا ہے حکومت کو کہ بھائی ان کو اکاموڈیٹ کریں، مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک حقیر آدمی کے طور پہ پیش کر رہے ہیں مشورہ دینے والے، اکاموڈیٹ کریں، 2-3 وزارتیں دے دیں، کوئی اور لالچ دے دیں، کوئی یہ کریں، لیکن ان کی تو ساری سیاست ہی ختم ہو جائے گی جب ایک آدمی ایک طے شدہ واضح موقف اختیار کر لیتا ہے، اس پہ کھڑا رہتا ہے، کئی ہفتے مہینوں سے اس پہ وہ کھڑے ہیں، اب وہ واپس لے لیں گے اپنے یہ موقف، یہ بات تو قابل فہم نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ نیشنل پارک یعنی مارگلا کی پہاڑیوں اور متصل علاقوں میں جو ریسٹورنٹس ہیں وہ بند کیے جائیں۔ 3 ریسٹورنٹ ہیں، اور یہ کہا ہے کہ ترجیحی طور پر انہیں دوسرے کسی علاقے میں جگہ دے دی جائے۔ اور کچھ اطلاعات یہ ہیں، کچھ بارسوخ سیاستدان مارگلا کے پرلی طرف ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ویسے تو آپ کا پتہ ہے کہ جو ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے وہ اس کی جو سینکڑوں ایکڑ اراضی ہے اس میں بھی ہاؤسنگ اسکیم پیارے کی رال ٹپک رہی ہے۔ تو بہرحال سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو وہاں سے ہٹایا جائے۔ وہ یعنی سب سے بڑے اسلام آباد کے اہم پارک میں ایک ریسٹورنٹ کو جگہ دے دی گئی، عجیب مذاق ہے، چراغا ہی ہے، ملک کہاں ہے۔ تو اہم خبریں تو یہی تھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔